روس میں کم ہوتی امریکی دلچسپی اور روس کے یوکرین کے درمیان 1 سال سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ اور اس کے انٹرنیشنل امپلیکیشنز کے پیش نظر عرب گلف کنٹریز بتدریج ایسٹ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ گلف کے اس نئے ٹرینڈ میں جو بات سب سے پرومیننٹ اور نمایاں ہوئی ہے وہ ہے کہ چین اور روس کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے۔ یہ ملک دنیا کی ان آرگنائزیشنز میں شامل ہو رہے ہیں جن کے ذریعے دنیا میں ویسٹ کے ڈومیننس کو ختم کیا جا سکے اور یونی پولر ورلڈ کا خاتمہ ہو۔ شاید اسی لیے ان عرب ملکوں نے SCO یا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اور برکس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ یہ عرب ملک ان آرگنائزیشنز میں جو ایکویشن بنا رہے ہیں وہ دلچسپ ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں یہی تفصیل بیان کی جائے گی۔ عرب دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ 28 مارچ کو سعودی کابینٹ نے SCO یا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کر دی جس میں روس اور چین شامل ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے کہا کہ سعودی کونسل آف منسٹرز نے ریاض میں اپنے اجلاس کے دوران سعودی عرب کو SCO میں ڈائیلاگ پارٹنر کا درجہ دینے سے متعلق ایک میمورنڈم کی منظوری دے دی ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ دسمبر میں چینی صدر شی جن پنگ کے دورے ریاض میں سعودی عرب کی SCO میں شمولیت پر بات چیت ہوئی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈائیلاگ پارٹنر کا درجہ سعودی عرب کو SCO کا مکمل ممبر بنانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ سعودی عرب گلف کا اکیلا ملک نہیں ہے جو SCO میں شامل ہے۔ ستمبر میں ہی قطر SCO کا ڈائیلاگ پارٹنر بن گیا تھا۔ رشیا ٹوڈے کے مطابق رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن نے ستمبر 2022 میں کویت، امارات اور بحرین کو SCO میں شامل کرنے کی کوشش سے پردہ اٹھایا تھا۔ پیکنگ یونیورسٹی میں اسٹریٹجک اسٹڈیز کے پروفیسر اور بیلٹ اینڈ روڈ انسٹیٹیوٹ کے ایڈوائزر حسن الداجا کا کہنا ہے کہ SCO یا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں اس وقت تقریباً 20 ملک فل ممبر یا ڈائیلاگ پارٹنر کی حیثیت سے شامل ہیں۔ بعد میں یہ آرگنائزیشن زیادہ تر عرب، افریقی اور ایشیائی ممالک کو شامل کرنے کے لیے پھیلے گی اور یہ G20 سے کم نہیں۔ آگے چل کر SCO ایک ملٹری الائنس بن سکتا ہے کیونکہ اس کے چارٹر کی کئی سیکشنز میں ایک یہ ہے کہ آرگنائزیشن ممبر ملکوں کی جیوگرافک اور جیو پولیٹیکل پوزیشن کی حفاظت بھی کرے گی۔ عرب گلف کے ملک SCO میں اس لیے بھی شامل ہو رہے ہیں کیونکہ اس علاقے میں امریکہ کا اثر کم ہوا ہے اور روس اور چین بھی وہاں کی انٹرنیشنل پارٹنرشپ میں حصہ داری لے رہے ہیں۔ حال ہی میں چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات استوار کرا دیے ہیں۔ SCO یا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک یوریشین انٹرنیشنل یونین ہے جس کی بنیاد ایک سیاسی، اکنامک اور ملٹری الائنس کی شکل میں چینی شہر شنگھائی میں 15 جون 2001 کو شروع ہوئی تھی جس میں 6 ملک چین، روس، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہوئے تھے۔ 9 جون 2017 کو آستانہ سمٹ میں بھارت اور پاکستان نے SCO میں فل ممبر کے طور پر شمولیت اختیار کی تھی۔ 17 ستمبر 2021 کو تاجکستان کے کیپٹل دوشنبے میں SCO کی سمٹ کے دوران ممبرز نے ایران کو آبزرور ممبر سے فل ممبر میں تبدیل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد آبزرور ملک بیلاروس، افغانستان، منگولیا، نیپال، کمبوڈیا، آرمینیا اور سری لنکا ہیں۔ ترکی 2012 سے اس کا ڈائیلاگ پارٹنر ہے۔ اب مصر، قطر اور سعودی عرب بھی اس کے ڈائیلاگ پارٹنر بن چکے ہیں اور امارات، عراق، شام اور بحرین بھی اس میں ڈائیلاگ پارٹنر بن سکتے ہیں۔ SCO دراصل روس اور چین کا جوائنٹ پروڈکٹ ہے۔ SCO دنیا میں نارتھ سے ساؤتھ تک پھیلی ہوئی آرگنائزیشن ہے۔ آرکٹک سے انڈین اوشن تک اور ایسٹ سے ویسٹ تک ایران کے علاوہ اس آرگنائزیشن میں 5 نیوکلیئر پاورز ہیں۔ SCO کے ممبر ملک کی آبادی دنیا کی آبادی کا تقریباً آدھا ہے۔ ویسٹ میں SCO کو اکثر ایسٹرن الائنس کہا جاتا ہے۔
اب ذرا بات کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس سب سے بڑا گروپ یا ایکسس ہے۔ ایس سی او یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر، ڈائلاگ پارٹنرز اور آبزرورز میں کون کون سے ملک دنیا کی کس کس علاقائی آرگنائزیشن کے ممبر ہیں، ذرا یہ جانتے ہیں۔ ایس سی او کے 8 فل ممبرز بھارت، چین، قزاقستان، کرغزستان، روس، پاکستان، تاجکستان، ایران اور ازبکستان میں کرغزستان، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران اور پاکستان او آئی سی کے فل ممبر ہیں، یعنی اس کے 8 فل ممبر ملکوں میں 5 او آئی سی کے فل ممبرز ہیں۔ آبزرور اسٹیٹس والے ملکوں میں افغانستان، بیلاروس، ایران اور منگولیا میں افغانستان کو او آئی سی میں آبزرور اسٹیٹس حاصل ہے اور ایران او آئی سی کا فل اور بااثر ملک ہے۔ ڈائلاگ پارٹنرز آذربائیجان، ارمینیا، کمبوڈیا، نیپال، ترکی، سعودی عرب، قطر، مصر اور سری لنکا میں سعودی عرب، قطر، ترکی اور مصر او آئی سی کے فل اور بااثر ممبر ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ امارات، عراق، شام اور بحرین جو او آئی سی ممبر ہے جلد ایس سی او کے ڈائلاگ پارٹنر بن سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں گلف کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی جی سی سی کی، تو اس میں سے سعودی عرب اور قطر ایس سی او کے ڈائلاگ پارٹنر ہیں۔ ایس سی او میں ایک دوسرا ایکسس یا گروپ ٹرکک نیشنز کا ہے جسے آرگنائزیشن آف ٹرکک اسٹیٹس کہا جا سکتا ہے، جو ترکی کی کوششوں سے بنا ہے۔ اس کے ممبر ملک ہیں آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، ترکی اور ازبکستان۔ ان میں سے 3 قازقستان، کرغزستان اور ازبکستان ایس سی او کے فل ممبر اور آذربائیجان اور ترکی اس کے ڈائلاگ پارٹنر ہیں، جسے آرگنائزیشن آف ٹرکک اسٹیٹس دراصل ترکی کی کلچرل بنیادوں پر قائم ہے اور اس کے ممبر 5 ملک اب ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیمانے پر کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ملک او آئی سی کا بھی حصہ ہیں۔ ایک آرگنائزیشن سارک ہوتی تھی، اس کے 4 ممبر کسی نہ کسی شکل میں ایس سی او میں شامل ہیں۔ بھارت اور پاکستان اس کے فل ممبر ہیں۔ پاکستان چین کا دوست ہے اور ڈائلاگ پارٹنرز میں 2 ملک نیپال اور سری لنکا بھی سارک کے ممبر ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ان کے بھی چین کے ساتھ قریبی رشتے ہیں۔ بھارت نے حال ہی میں G20 کی سمٹ کی میزبانی کی تھی اور اس سال 4 اور 5 مئی کو گوا میں ہو رہی ایس سی او کی فارن منسٹرز کانفرنس کی میزبانی بھی وہ کر رہا ہے۔ اس نے پاکستان اور چین کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ لیکن ایس سی او میں بھارت کی پوزیشن کیسی ہے، اس کا جواب خود بھارت کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز ایس جے شنکر بہتر دے سکتے ہیں۔ بھارت کے ایس سی او کے فل ممبر اسٹیٹس خاص طور پر پاکستان اور چین کے ساتھ رشتے خراب ہی رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت ایس سی او کا فل ممبر ہونے کے باوجود اس کے کئی ملکوں کے ساتھ پوری طرح انگیج ہوتا نظر نہیں آتا۔ ایسے میں جبکہ بھارت ایک گروئنگ اکانومی ہے، اس کے رشتے سینٹرل ایشیا کے ملکوں کے ساتھ بڑے محدود یا لمیٹڈ ہیں، جہاں ترکی کی لیڈرشپ میں آرگنائزیشن آف ٹرکک اسٹیٹس نے ایک نئے گروپ بندی شروع کر دی ہے۔ بھارت ٹریڈیشنل ایس سی او ریجن سے باہر کا ملک ہے، وہاں چین کا دبدبہ ہے۔ بھارت کے سامنے ایس سی او کے اندر ایک طرف او آئی سی، جی سی سی اور او ٹی ایس کا ایکسس ہے، خود اس کا اپنا ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ریجنل کوآپریشن یعنی سارک اب ایک قصہ پارینہ معلوم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔